السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آئیے ماہ سفر میں انجام دیے جانے والے ان بیجا رسومات اور خرافات کو جانتے چلتے ہیں جن کا دین اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، البتہ دور جاہلیت سے جن کا تعلق ہے، جن میں بالخصوص ہم مسلمان دن بدن بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ ایمان والا انسان اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور احکامات پر ہی یقین رکھتا ہے، اس کو ان بدعات و خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقائد و عبادات کا نظام اگر عقل سے آزاد ہو جائے تو توہم پرستی والا مذہب وجود میں آنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں جہالت کی وجہ سے من گھڑت اور بے اصل باتیں داخل کر دی جاتی ہیں تو معاشرہ داغدار اور معیوب ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدین یسر، یعنی دین آسانی کا نام ہے۔ لیکن ہم نے دور جاہلیت کی سوچ کے پیش نظر اپنے دین میں کئی بیجا رسومات، خرافات اور جاہلانہ طور طریقوں کو داخل کر کے اپنے دین اسلام کو دیگر مذاہب کی نظروں میں عیبدار بنا رہے ہیں، جبکہ یہ بیجا رسومات اور خرافات زمانے جاہلیت سے جا ملتے ہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین، سفر کے مہینے کا پورا نام صفر المظفر ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ جب دور جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جانے لگا تو اس مہینے سے نحوست کو دور کرنے کے لیے اس مہینے کے نام سفر کے ساتھ المظفر کا اضافہ کیا گیا اور اس کا نام پورا صفر المظفر بنایا گیا، جس کے معنی ہے کامیابی کا مہینہ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم مسلمان اس سفر کو صاد پر زیر کے ساتھ صفر پڑھ کر یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں کہ ماہ سفر میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ صفر یعنی زیرو ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں شروع کیے جانے والے کام انجام کے اعتبار سے صفر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس زیرو کا گمان رکھنے والے لوگ اس ماہ کو منحوس جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور اس ماہ میں کچھ کاموں کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جو سفر کے مہینے میں برے جانے جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کی تقاریب کا منعقد کرنا ہم برا جانتے ہیں۔ یہ دیگر خوشی و مسرت کی تقاریب کا منعقد کرنا بھی برا جانتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر شادی کریں گے تو وہ شادی جلد ٹوٹ جائے گی، یا پھر اس ماہ سفر کی نسبت سے وہ شادی صفر ہو کر رہ جائے گی، جو سراسر غلط ہے۔ اسی طرح مکان کی یا دکان کی تعمیر کو بھی ہم برا جانتے ہیں، یا پھر دکان یا مکان کی افتتاح کو ناکامی تصور کرتے ہیں، حالانکہ مذہب اسلام میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جو اپنے اندر اس قسم کے عیوب و نقائص رکھتا ہو۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں سفر کرنے کو بھی عیب سمجھ کر سفر سے رکے رہتے ہیں۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں ہمارا ایک یہ تصور بھی ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، جو سراسر غلط ہیں۔ اور ایک تصور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں جنات کی کثرت ہو جاتی ہے اور جنات سے بچنے کے لیے اعمال اور وظائف کا ہم ورد کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، بعض لوگوں کی سوچ اور خیال یہ ہے کہ اس مہینے کے بالخصوص شروع کے 13 دن بہت سخت اور بھاری ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں وہ لوگ گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتے اور سفر کے لیے بھی روانہ نہیں ہوتے۔ اس طرح سے کچھ جاہلانہ قسم کی سوچ رکھنے والی خواتین نے تو ان 13 دنوں کی نسبت سے اس مہینے کا نام ہی 13 تیزی کا مہینہ رکھ دیا، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کی جاتی ہے، جو سراسر غلط ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس دن یعنی کہ 13 تاریخ کو چنے ابال کر کھائے جاتے ہیں یا لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس عمل کو برکت والا عمل تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارے گھروں سے بے برکتی اور نحوست نکل جاتی ہے۔ عزیز سامعین گرامی، توجہ چاہتی ہوں
کہ یہ بالکل مشرکوں کے طور طریقے اور عقیدے ہیں جن کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں یہ طریقے ایسے رائج ہوتے چلے گئے ہیں اور اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنا عقیدہ جمائے بیٹھے ہیں۔ توجہ چاہتی ہوں کہ گھروں میں اور کاروبار میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کریں، محفل میلاد قائم کریں، اس لیے کہ جہاں ذکر خدا اور ذکر حبیب خدا ہوتا ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس مہینے کے آخری بدھ یعنی چہارشنبے کو خوشی منائی جاتی ہے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بعض لوگ سیر و تفریح کے لیے یا چہل قدمی کے لیے دور دراز مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین، سال کا ہر مہینہ ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو منحوس سمجھنا یا منحوس کہنا بدعقیدگی اور زبان درازی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زمانے جاہلیت اور اس موجودہ زمانے کی تمام بدعات، خرافات، توہمات سے حفاظت فرماتے ہوئے دین متین پر ثابت قدمی سے چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔